إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولذكر الله أكبر. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ جہاں سے جہنم کی جہاں ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نے جہنم سے آزاد ہونا ہے۔ نعوذ باللہ اگر کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھا ہے، رمضان سے پہلے پہلے توبہ کرے، ایسے اعمال کرے کہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ ان اعمال میں سے اجر و ثواب کے ڈھیر اکٹھے کرنے کے حوالے سے ایک نہایت اہم عمل کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی
حدیث ہے، حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بہترین عمل کی جو اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ نوٹ کرتے جائیے کتنی فضیلتیں اس ایک روایت میں، درجات کو بلند کرنے والا ہے، پاکیزہ عمل ہے۔ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، اسی پر بس ہے نہیں، اس سے بھی بہتر ہے کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو۔ اگر حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی اجر و ثواب کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اور کافر تمہاری گردنوں کو کاٹے، کیا مطلب؟ بندہ شہید بھی ہو جائے، اس سے بھی بہتر عمل تمہیں نہ بتلاؤں؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آقا ایسا عمل ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے ایک رہنما اصول دیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر اپنی زبان کو چلانا ان تمام اعمال سے بہتر ہے۔ اور متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ بندہ اگر دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں رب آسمان کی بلندیوں میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنی زبان سے میرا ذکر کرتا ہے تو میں رب اپنے کلام سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے میں رب تنہائی میں ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ مجلس میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کی مجلس سے بہت بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس مجلس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے کر دیا۔ کوئی بندہ یا کوئی جماعت مسجد میں یا کسی جگہ پر بیٹھ کے اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتی، مگر آسمان کی بلندیوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کتنے فرشتے؟ ان کے سروں سے لے کر آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں، مقرب ملائکہ میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں یہاں پر رک جاؤ، اگر چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم یا صدر ہمارا نام اپنی مجلس میں لے تو ہم کہیں گے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا واقعی صدر نے میرا نام لیا؟ ہاں صدر تمہارا نام لے رہا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تمہارا ذکر کر رہا تھا، تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ انسان کی خوشی کی کیا کیفیت ہوتی؟ اور اللہ جو تمام کائنات کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ تمہارا ذکر کرے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم صرف اللہ رب العزت مقرب ملائکہ میں ذکر نہیں کرتے۔ حضرت معاویہ کی روایت کتنی عظیم ہے۔ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ، اور ذکر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اور ذکر کر رہے تھے اللہ رب العزت کی رحمت کا۔ نبی کریم باہر آئے، ہم سے پوچھا کیا کر رہے؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، جنت کا ذکر کر رہے ہیں، جہنم کا ذکر کر رہے ہیں، کیا تم واقعی ایسا کر رہے ہو؟ صحابہ حیران ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عام یہ نہیں تھا کہ دوبارہ پوچھا کرتے،
ہاں ہم واقعی ایسا کر رہے ہیں، سنو میں تم سے بلا مقصد بغیر وجہ کے یہ بات پوچھنے نہیں آیا، بلکہ آسمان سے آج جبریل امین کا نزول ہوا اور انہوں نے کہا جاؤ مسجد میں یہ جو محفل اللہ رب العزت کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ان کو جا کے خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، صرف ذکر نہیں کر رہے۔ یہاں پر دوبارہ سوچئے، اگر وزیر اعظم آرمی چیف یا امریکہ کا صدر اپنی مجلس میں کہ مجھے فلاں بندے پہ فخر ہے، مجھے فلاں بندے پہ فخر ہے، اس کی کیفیات کیا ہو جائیں گی؟ اور اللہ کی قسم ذکر ایسی عبادت ہے، مسند یا اللہ کی حدیث بخاری شریف کی شرائط کے اوپر آپ نے اور میں نے اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نیکیوں کے ڈھیر اکٹھے کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اور مسند یعلا کے ساتھ مختلف روایات کو ملا دیا جائے تو بات کیا بنتی ہے؟ جو بندہ صدق کے دل سے 3 مرتبہ کہے اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل فرما دے، تو جنت اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے اللہ یہ مجھ میں آنے کا متمنی ہے، اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، روزانہ جہنم سفارش کرتی ہے اللہ یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، اس کو مجھ سے بچا لے۔ ہم سب بھی یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ بہت بلند ہے، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو جہنم سے پناہ مانگی گئی اور جنت میں داخلے کی دعا کی گئی، اللہ کو بڑا کہا گیا، صحیح حدیث ہے، حدیث کی تقریباً تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں اور کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ کا کون سا بندہ اللہ سے جنت طلب کر رہا ہے، اللہ کا کون سا بندہ جہنم سے آزادی چاہ رہا ہے، وہ کون سی مجلس ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی ثنا بیان ہو رہی ہے۔ اس مجلس کو آسمان کے مقرب فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور جب اس مجلس میں آتے ہیں اللہ رب العزت ان سے خطاب فرماتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ بندے کیا مانگ رہے ہیں۔ صرف فرشتوں کو، آپ کو اور مجھے، میری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک اصول اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ بندے تو جنت مانگ رہے ہیں، جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، اگر دیکھی ہوتی تو پھر اور ہرس کرتے، کیا کس چیز سے پناہ مانگتے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھ رہا ہے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں، اگر جہنم کو دیکھا ہوتا تو پھر اور زیادہ ڈرتے، اور زیادہ عبادات کرتے، اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اچھا اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا مجھے دیکھا ہے؟ نہیں، اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو کبھی سجدے سے سر بھی نہ اٹھاتے، اتنی تیری بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسی ہر مجلس، اور اللہ کا شکر ہے آج ہم اس مجلس میں موجود ہیں، یہ بہت بڑے انعام اور سعادت کی بات ہے۔ کتنی عظیم خوشخبری ہے اللہ کی ذکر کی مجلس میں جس میں صرف یہ 3-4 کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جاؤ میرے فرشتوں، اللہ کو گواہ بنانے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ اپنے قول میں سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں سیدھا اور سچا ہے، لیکن اللہ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے۔ جاؤ فرشتوں گواہ رہنا، اس مجلس میں 200 300 500 جتنے افراد بیٹھے تھے اس ذکر کی وجہ سے
اس اللہ کی یاد کی وجہ سے، اس جنت کی طلب کی وجہ سے، اس جہنم سے پناہ مانگنے کی وجہ سے میں نے سب کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ فرشتے جو ابھی انہی لوگوں کا اچھے انداز میں ذکر کر رہے تھے، اللہ رب العزت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ، دو بندے، تین بندے ایسے تھے جو پکے جہنمی تھے اور ذکر کرنے نہیں آئے، جمعہ پڑھنے نہیں آئے، گزر رہے تھے، باتھ روم کی حاجت ہوگی وغیرہ مفہوماً بیان کر رہا ہے۔ اللہ وہ تو اپنے کام سے آئے ہیں، ان کا تو کام ہے، ان کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ تو نوکری کرنے آئے ہیں، جمعہ پڑھنے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے کہ راہ چلتا بھی کوئی شخص اس میں بیٹھ گیا وہ بھی جنت الفردوس میں داخل ہو گیا۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، ذکر اللہ کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اور میرے مطالعے کے مطابق کوئی عبادت رمضان کے حوالے سے اجر و ثواب کو اکٹھا کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اور آئیے ذکر کے اندر جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہے وہ یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن اور رمضان کا آپس میں ذکر الہی کے حوالے سے بھی اور رمضان کے مہینے کے مقدس ہونے کے حوالے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ رمضان کو یہ سعادت، یہ مقام، یہ مرتبہ اگر ملا، اللہ کی قسم اس کلام اللہ کی وجہ سے ملا۔ کیوں؟ اس ماہ کے اندر اس کلام کا نزول ہوا، ابتدا ہوئی، ابتدا اس کلام کی، اور اسی ماہ کے اندر بعض مفسرین محدثین نے لکھا اس کی انتہا ہوئی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اتنی عظیم کتاب کو نازل کیا گیا، اس کی ابتدا کی گئی، اور اسی کی برکت کی وجہ سے اس ماہ میں نیکیوں کو اتنا ملٹیپلائی کیا گیا، اتنا ملٹیپلائی کیا گیا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس مہینے کے اندر اعمال کی ملٹیپلیکیشن کی، زیادہ ہونے کی، تیزی سے بڑھ جانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تھی ام سنان۔ نبی کریم پوچھتے ہیں تو نے میرے ساتھ حج نہیں کیا؟ نہیں، سواری میسر نہیں تھی، اسباب وسائل میسر نہیں تھے۔ اچھا تو ایسا کری کہ رمضان کے اندر عمرہ کر لیں، رمضان میں کیا کر لینا؟ عمرہ کر لینا، تیرا وہ رمضان کا عمرہ ایسا حج ہوگا جیسے تو نے میرے ساتھ کیا۔ ایک حدیث اعمال کی بڑھوتری کے حوالے سے انسان یاد کر لے، ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور یہ جو کلام ہے اللہ کی قسم، اکثر میں کہا کرتا ہوں اللہ رب العزت صرف کلمہ کن سے پوری کائنات کو تخلیق کرنے والے ہیں، صرف کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرمانا چاہتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں، جب اس ارادے کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کن، اور فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بدبختی، بدقسمتی کی بات ہے، کیا اس کتاب میں صرف کلمہ کن ہے؟ یہ کتاب کلمات سے بھری پڑی ہے۔ لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اگر دنیا کے اندر کوئی ذکر، کوئی کلام ایسا ہوتا کہ پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، زمین پھٹ جاتی، مردے زندہ ہو جاتے، اور مردے زندہ ہو کر کلام کرنا شروع کر دیتے، اللہ کی قسم وہ تاثیر صرف اس کتاب میں ہے، وہ تاثیر صرف اس کلام میں ہے۔ کیوں؟ اگر کلمہ کن سے ہر چیز مارد وجود میں آ سکتی ہے تو یہ جو ہزاروں کلمات اللہ نے عطا کیے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے حوالے سے
بہت سے چیلنجز بھی کیے ہیں، لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں، صرف مختصراً آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھتا ہوں۔ کتنی اوتھینٹسٹی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ اقرا سے، اقرا سے کیا نا وحی آغاز۔ بقرہ سورت کہاں پہ نازل ہوئی؟ بعد نے کہا مدنی سورت فاتحہ کب نازل ہوئی؟ بعد میں نازل ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت کی دیکھے حکمت، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے حفاظت کرنی تھی۔ آج جو ترتیب توقیفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی ہے، پہلی سورت گزار لیجیے، سورت فاتحہ۔ بقرہ کے اندر کیا آتا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تنزیل کسی اور طرح، ترتیب کسی اور طرح، لیکن جب چیلنج کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ جو ایک سورت پیچھے پڑھی ہے نا، سورت فاتحہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ اب ترتیب تو عرصہ دراز کے بعد لگی، قرآن نازل ہو رہا ہے، 10 سورتیں گزر گئی ترتیب کے حوالے سے۔ جو مدینہ میں کوئی نازل ہو رہی ہے، کوئی مکہ میں نازل ہو رہی ہے، اللہ 11ویں سورت میں کیا کہہ رہا ہے؟ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے کے آؤ۔ اللہ کی قسم، اس کتاب کی حفاظت کا اندازہ آپ اور میں روزانہ کرتے ہیں۔ کس طرح قاری مصلے پہ کھڑا ہو جائے، زیر زبر کی مسٹیک کرنے کی جرات کرے، پیچھے سے 10 آفت 20 آفت کیا لقمہ دے دیتے ہیں، تو نے غلط پڑھا۔ اللہ رب العزت کے کلام میں زیر زبر کی غلطی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے وہ بھی طریقہ بتلایا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی حفاظت شاید کی کتابی شکل میں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب نازل کی، قرآن پاک سلسلہ وار نازل ہوا، آہستہ آہستہ، ترتیب در ترتیب، 2 جلدوں کے اندر قرآن نازل نہیں ہوا۔ لیکن اللہ رب العزت اس وقت اس کو قرآن کہہ رہے ہیں جب مکہ کے اندر 30-40 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور قرآن کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ مکہ کے لوگ بھی ہنستے تھے کہ ابھی 30-40 مسلمان نہیں ہوئے اور قرآن اس کا نام رکھ دیا۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل کی، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ اس کی حفاظت کے لیے کیا کلیہ بنانے والے ہیں؟ تورات بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، وہ کیوں محفوظ نہ ہوئی؟ وہ بھی تو آپ ہی کی کتاب تھی۔ ہاں یاد رکھیے کلیہ، انجیل نازل ہوئی، اس کی حفاظت ان کے علماء کے ذمہ تھی۔ تورات نازل ہوئی، اس کی حفاظت ان کے علماء کے ذمہ تھی۔ انجیل اور تورات کے لیے تختوں کو چنا گیا، پتھر کی سلوں کو چنا گیا، چمڑے کی جلدوں کو چنا گیا، درختوں کی چھالوں کو چنا گیا۔ لیکن جب اس کلام حمید کی باری آئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قیامت تک یہ کتاب زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں میں محفوظ ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت تختے پہ نہیں ہونی، لکڑی پہ نہیں ہونی، جلدوں پہ نہیں ہونی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دھڑکتے ہوئے دلوں کو چنا ہے۔ جس دن آخری دھڑکتا ہوا دل جس کے اندر یہ کتاب تھی دنیا سے اٹھ جائے گا، اللہ کی قسم اس دن زمین آسمان زیر و زبر ہو جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا مومنوں کے ساتھ کتنا عظیم وعدہ ہے۔ چیلنج کر سکتے ہیں آپ کسی کو، جائیے دنیا کی کوئی لغت اٹھائیے، 1400 سال تو بڑی دور کی بات، 100 اور 200 سال قبل کا جائزہ لے لیجیے اپنی اردو کا۔ 200 سال قبل جو الفاظ ہیں آج وجود میں نہیں، فارسی کا 200 سال قبل جو الفاظ ہیں آج دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ انگلش کھولو، ویسے طالب علموں کو زیادہ مشکل لگتی ہے نہیں، اور اگر 200 سال پرانی انگلش دیکھو، اس کا آج کی انگلش کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ جن زبانوں میں اللہ نے کتابیں نازل کی، وہ زبانیں دنیا سے اٹھ گئی۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ نہ کتاب میں زندہ ہے بلکہ آج بھی عربی لغت کے اندر زندہ ہے۔ آج بھی ایک ایک لفظ عربی لغت والے استعمال کرتے ہیں۔
یہ کتاب ہم اور آپ اس سے غافل ہیں. اللہ کی قسم اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، اللہ رب العزت کے کلمات کی تفسیر اللہ آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتا ہے. کس طرح اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق. کتنی عظیم حدیث ہے جس نے صرف 3 مرتبہ کہا اعوذ بکلمہ، یعنی اللہ کی کلمات کی پناہ میں جو آ گیا 3 مرتبہ کہہ دیا، اس کو دنیا کی کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ اس جگہ پہ موجود ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ رب العزت کا کلام اتنا عظیم ہے، اللہ رب العزت خود اتنے کریم ہے، اللہ کی مسلمان امت کے اوپر یہ اتنی بڑی عنایت اور فضل ہے. اللہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات، تمام کے تمام سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم گھس جائیں گے لکھتے لکھتے، اللہ رب العزت کے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور ان کلمات میں سے سب سے معزز کلام اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے عنایت کر دیا. ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہم اس کلام سے کتنا غافل ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل 2000 سال زمین و آسمان کی تخلیق. اب اس 2000 سال کا محدثین نے لکھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا، وقت کا اندازہ نہیں کر سکتا. 2000 سال قبل اللہ رب العزت اپنے عرش پہ اس قرآن کی 2 سورتوں، سورۃ طٰہٰ کا اور ایک سورت اور کی تلاوت فرما رہے ہیں. 2000 سال قبل زمین و آسمان کی تخلیق سے فرشتے کلام سنتے ہیں، حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بات کیا کہتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے متعلق ہے. کتنی خوش قسمت وہ امت ہوگی جس کے اوپر یہ کلام نازل ہوگا. کتنی خوش قسمت وہ زبانیں ہوں گی جو اس میں رطب اللسان ہوں گی. کتنے خوش قسمت وہ دل ہوں گے جو اس کو پڑھ کے اطمینان محسوس کریں گے. آج اللہ کی قسم خوش قسمتی کی کوئی بات نظر ہی نہیں آتی. فرشتے جس امت کو خوش نصیب مان رہے ہیں، آج امت ساری کی ساری اس کے ترجمے سے آگاہ نہیں. ہم عربی نہیں جانتے. رمضان آ چکا ہے، ہمارا کام کیا تھا؟ آج رمضان آیا، کم از کم رمضان کے اندر 1 ماہ کے اندر کم از کم 1 مرتبہ ترجمے کے ساتھ فاتحہ سے لے کے ناس تک پڑھیں تو صحیح. اللہ رب العزت آپ سے اور مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، کہنے والا اور سب سننے والے؟ کیا ہماری یہ روٹین ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورۃ فاتحہ سے لے کے ناس تک پورا کا پورا قرآن با ترجمہ پڑھا ہو اور اس کے مفہوم کو جانا ہو؟ اور افسوس اور دکھ کی بات، قرآن کی آیات کے اجر و ثواب کے حوالے سے بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں نعوذ باللہ، ان کو کہا جائے قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ سیکھو. جو بندہ آتا ہے ہمارے پاس ہم یہی دعوت دیتے ہیں. دین صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے. قرآن اور حدیث کو پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو. نعوذ باللہ کیسی کیسی باتیں کرتے. یہ قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا. قرآن پڑھنے کے لیے 14 علوم چاہیے. ہدی للناس، اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے. اور تم کہتے ہو 14 علوم پڑھے بغیر تم نے ترجمہ کیا، گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی کتاب ہے، تم کہہ رہے ہو گمراہ ہو جاؤ گے. یاد رکھیے قرآن ہر اس شخص کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جو اس نیت سے کھولے کہ اللہ تیرا کلام پڑھنے لگا ہوں، مجھے فہم نصیب فرما، مجھے شعور نصیب فرما. اللہ کبھی اپنے کلام سے اس طرح کے بندے کو گمراہ نہیں کرتا. اور جو آیت پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ خود
اس کی گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں. اس کتاب سے کون گمراہ ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کون گمراہ ہوگا؟ الا الفاسقین. جو اس نیت سے کھولے میں نے فلاں مسلک کو رد کرنا ہے، ذرا آیتیں ڈھونڈ لوں، پورا قرآن نہیں پڑھا، اس نیت سے کھول رہا ہے، گناہ گار ہے، ہدایت کی نیت کوئی نہیں، عمل کرنے کا ارادہ کوئی نہیں، صرف دلیل تلاش کر رہا ہے. نماز اس نے نہیں پڑھنی، روزہ اس نے نہیں رکھنا، قرآن کی آیت کی من مانی طویل کرنی ہے، وہ تو گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی قسم ہدایت کا متمنی ہو، ہدایت کا متلاشی ہو تو یہ کتاب ہدی للناس ہے. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کا ایک لفظ، ایک حرف 10 نیکیاں دیتا ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی کنسپٹ ہے کہ صرف فہم کے ساتھ پڑھنا ثواب ہے، اگر سمجھ نہیں آتی ثواب ہی نہیں، یعنی پڑھو ہی نہ. رمضان میں بھی لگے ہوئے ہیں لوگوں کو قرآن پڑھنے ہے روکنے. اور یار کوئی بندہ ویسے پڑھ رہے ہیں تو یار ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ورنہ کیا. یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں. الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے. اب مجھے آپ بتلائیے الف لام میم کا ترجمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. الف لام میم کا کوئی ترجمہ ہے؟ اگر ترجمے کے بغیر الف لام میم پڑھنے ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں تو یہ فلسفہ بھی غلط ہے کہ فہم کے علاوہ پڑھو ہی نہ. فہم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، افضل ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ خالی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، آج ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرا نام غافلوں میں سے نہ لکھے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو رات سونے سے قبل صرف 10 آیات کی تلاوت کر لینی چاہیے، صرف 10. اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں سے اکثر لوگ وہ وعدتین، چاروں کل اور آیات کی تلاوت کرتے ہیں. 10 آیات کی تلاوت کم از کم تقریباً. اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے. اور جو نہیں کرتا اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بندہ غافل ہو چکا ہے، اس کا شمار غافلوں میں لکھ دیا ہے. اور اللہ رب العزت جب کسی بندے کا شمار غافلوں میں کر دیتا ہے پھر اس کی طرف نظر کرم نہیں کرتا، پھر اللہ بھول جاتا ہے یہ کون ہے، اس کو غافل لکھ دیا جاتا ہے. آگے آئیے، جو 100 آیات رات سونے سے قبل تلاوت کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. آگے آئیے، جو 1000 آیات قیام کے اندر اس قرآن کی تلاوت فرماتا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک لکھ دیا جاتا ہے، اور ان خزانوں میں سے چھوٹا خزانہ اتنا قیمتی ہے زمین و آسمان کی دولت جمع کر دی جائے اس خزانے کا ایک حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور 1000 آیات سننے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کی اور میری ٹریننگ ہونی چاہیے. کیا ہم ایک ہفتے میں 1 دن، 1 ماہ میں 1 دن اس امر کے لیے خاص کر دیں کہ آج کی رات قیام کے اندر 1000 آیات کی تلاوت کرنی ہے. بہت آسان ہے. 29واں پارہ سورہ ملک سے لے کے سورہ ناس تک 1000 سے زیادہ آیات بن جاتی. کتنی بڑی آسانی کی بات ہے. صرف 2 پارے اگر قیام کے اندر انسان 1 ماہ میں بھی پڑھ لے، رمضان کا مہینہ ہر روز پڑھنا چاہیے، لیکن اپنی اصلاح، اپنی ٹریننگ، تربیت کے لیے اللہ رب العزت اتنے بڑے خزانوں کا مالک لکھ دے گا کہ زمین و آسمان کے خزانے اس کی مالیت کو ادا نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے محدثین مفسرین نے یہ جو حدیثیت کی نا، لکھ دے گا، لکھ دیا، کر دیا، اس کے بارے میں ایک بہت عمدہ کلیہ بیان کیا. کیا؟ اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ رب العزت رحیم ہے، اللہ رب العزت بزرگ ہیں. جب ایک مرتبہ کسی کو چیز عنایت کر دیتے ہیں کبھی اس سے واپس نہیں دیتے.
کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. 1000 آیات پڑھی، خزانوں کا مالک لکھ دیا گیا. اب اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر ہے کہ اللہ کبھی اس خزانے کو واپس نہیں دے. اللہ کریم ہے، اللہ رب العزت مہمان نواز ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز عطا کرے اور پھر بلا وجہ اس کو واپس لے لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہے. وعظ و نصیحت، اللہ رب العزت کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، کوئی چیز ہمیں عبادت کی طرف راغب نہیں کرتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لوگوں، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، گوشت پوشت کا دل ہے اور نرم نہیں پڑتا. یہ قرآن تو ایسا کلام تھا، اگر پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کر دیا جاتا پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور ہمارے دلوں کے اوپر، ہماری سماعت کے اوپر آج یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دل کپ کپاتے بھی نہیں، لرزتے بھی نہیں. ریزہ ریزہ ہونا تو دور کی بات، اللہ کا خوف بھی محسوس نہیں کرتے. آج ہمارے دل اور کلیجے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. یہ قرآن، اللہ کی قسم، موضوع بہت طویل ہے. آپ احباب لازماً تراویح کے بعد جو یہاں پہ درس ہوتا ہے اس میں آیا کرے. اس میں ہم کسی ایک موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور ویسے تراویح کا جو ثواب بھی ملے گا. انشاءاللہ قرآن پاک کے ضمنی جو مسائل ہیں تراویح کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت حسین ایک مرتبہ ایک رات تلاوت کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا. پاس ان کا بیٹا ہے. وہ اس خوف سے کہ گھوڑے کی ٹانگ میرے بیٹے کو نہ لگ جائے تلاوت موقوف کرتے، گھوڑا بدکنا بند ہو جاتا. کچھ عرصے بعد دوبارہ تلاوت شروع کرتے ہیں. دوبارہ یہ 3-4 مرتبہ یہ ماجرا ہوتا ہے. جب چوتھی مرتبہ تلاوت ختم کر کے، جب 5ویں مرتبہ روایت کے الفاظ واپس اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر، سر کے اوپر ایک بدری ہے. اس کے اندر روشنی اور جگنوں کی طرح روشن دان بلب ٹمٹما رہے. حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا قصہ لے کے جاتے ہیں، سارا ماجرا بتلاتے ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین اگر تو کلام حمید کی تلاوت کرتا رہتا اور فجر کی آذان ہو جاتی تو مدینہ کے سارے باسی ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے اترتے. یہ حضرت حسین کے لیے خاص ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم آپ کے اور میرے لیے بھی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ کہہ رہا ہے آج بھی کوئی قرآن کھولے تہجد کے وقت، فجر کے وقت، ایمان اور احتساب کی نیت سے
آج بھی آسمان سے فرشتے اتریں گے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے. یہ کلام اتنا عظیم ہے. اللہ رب العزت اس کلام کی وجہ سے صحابیوں کا نام لیا کرتے تھے. کس طرح؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، ابی بن کعب فلاں فلاں نام لے کے کہا کرتے تھے. اس صحابی سے قرآن پاک سنیے. یہ کلام اتنا عظیم ہے، اس کلام کی وجہ سے اللہ رب العزت بندوں کا نام لیتا ہے. اور یہ صحابہ تک خاص نہیں ہے، پہلے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی ہیں. اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر ان بندوں کا ذکر فرماتے ہیں. اور یاد رکھیے ایک کلیہ اور ایک قاعدہ، اللہ رب العزت جس کا ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ بغیر محبت کے ذکر نہیں فرماتے کسی بندے کا. جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اللہ جبریل امین کو حکم دیتے ہیں اس بندے سے تمہارا رب محبت کرتا ہے، جبریل امین تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور ندا دیتا ہے آسمان کے اوپر. اللہ اور جبریل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اب سارے فرشتوں پہ لازم ہے، اللہ کے لشکروں پہ لازم ہے، اللہ کے جنود پہ لازم ہے، اللہ کے حزب اللہ پہ لازم ہے. اور اللہ کے لشکروں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. سب لشکروں کو کیا حکم ہے؟ اس بندے سے محبت کی جائے. جس بندے کی محبت پھر آسمان پہ ہوتی ہے اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے. اور مومنوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی محبت کے اندر تمہارا دل دھڑکنا چاہیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.